اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حری للمؤمنین، حرد برانگیختہ کیجئے، شوق دلائیے مومنین کو، علی القتال جہاد پر، یعنی کہ جہاد کی طرف مائل کیجئے۔ ان یکن اگر وہ ہوں منکم تم میں سے 20 20 آدمی، صابرون صبر کرنے والے، یغلبو تو وہ غالب آئیں گے، مئتین 200 افراد پر، وَإِن یکن اور اگر وہ ہوں منکم تم میں سے مئاتن 100 آدمی، یغلبو وہ غالب آئیں گے، الفن 1000 کافروں، من الذین کافروا کافروں میں سے 1000 پر وہ لوگ غالب آئیں گے، بِأَنَّهُمْ بے شک وہ قوم ہے، لا یفقہون جو کہ سمجھتے ہی نہیں، اب خففا تخفیف کر دی، ہلکا کر دیا اللہ تعالیٰ نے، انکم تم سے، اب تخفیف کر دی ہے اللہ تعالیٰ نے تم پر، وعلما اور وہ جانتا ہے، انا کہ بے شک فیکم تم میں، ضعفا تم میں کمزوری ہے، وہ جانتا ہے اللہ تعالیٰ کہ تم میں کمزوری ہے، فَإِن یکن پس ان اگر یکن ہو اگر تم ہوئے، منکم تم میں سے مئاتن 100 آدمی، صابراتن صبر کرنے والے، یغلبو تو وہ غالب آئیں گے، مئتین 200 پر، وَإِن یکن اور ان اگر یکن ہوئے، منکم تم میں سے الفن 1000 صابر لوگ، یغلبو وہ غالب آئیں گے، الفین 2000 پر، بِإِذْنِ اللہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے، واللہ اور اللہ تعالیٰ مع ساتھ الصابرین صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ میں۔ یعنی اگر مسلمان صبر کا دامن مضبوطی سے پکڑے رہیں گے تو اپنے سے 10 گنا لشکر کفار پر غالب آئیں گے۔ یہ جملہ اگرچہ خبر یہ ہے لیکن معنوی لحاظ سے امر ہے کہ مسلمان 10 گنا طاقت کے سامنے ڈٹ جائیں اور قدم پیچھے نہ ہٹائیں۔ کافر اپنی تعداد کی کثرت کے بل بوتے پر مسلمانوں کو مغلوب نہیں کر سکیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مسلمان ایسے بلند مقصد کے لیے جنگ کر رہے ہیں جو انہیں اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز ہے۔ وہ یہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ دین الہی کے نفاذ سے مظلوم انسانیت کی داد رسی ہوگی، باطل خداؤں کی عظمت کا تخت الٹ دینے سے حریت و مساوات کا پرچم لہرائے گا۔ اپنے مقصد کی عظمت پر یقین اور اس کے لیے ہر قربانی پر ماجور ہونے کا ایمان ان کے دل کو تقویت اور ان کے قدموں کو ثابت قدم رکھے گا، اور وہ بڑی بے جگری سے ان کا مقابلہ کریں گے۔ لیکن کفار کی یہ ترک نازی اور یہ جنگ آزمائی کسی بلند اور عظیم مقصد کے لیے نہیں بلکہ محض تعصب و عناد کا نتیجہ ہے، اس لیے وہ معنوی قوت ان میں مفقود ہے جو کامیابی کے لیے شرط اول ہے۔ سابقہ حکم کے کچھ عرصہ بعد دوسرا حکم نازل ہوا اور پہلے حکم میں تخفیف کر دی گئی اور صرف اپنے سے دگنی تعداد سے سامنے سینہ سپر ہونے کا حکم دیا گیا۔ بہرحال یہ امر پیش نظر رہے کہ یہ وعدہ نام نہاد مسلمانوں سے نہیں جو مصیبت اور آزمائش کے لمحات میں ہمت ہار کر بیٹھ جاتے ہیں، بلکہ ان سچے اہل ایمان سے ہے جو راہ حق میں پیش آنے والی ہر تکلیف کو خوشی سے برداشت کرتے ہیں۔ حالات کی سنگینیوں میں ان کا جوش ایمانی بڑھ جاتا ہے اور دشمن کی قوت و تعداد کو دیکھ کر وہ صبر کا دامن مضبوطی سے پکڑ لیتے ہیں اور فولادی چٹان بن کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تحریص کے معنی ہے ترغیب میں مبالغہ کرنا، یعنی خوب رغبت دلانا اور شوق پیدا کرنا۔ چنانچہ اس کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنگ سے قبل صحابہ کرام کو جہاد کی ترغیب دیتے اور ان کی فضیلت بیان فرماتے، جیسا کہ بدر کے موقع پر جب مشرکین اپنی بھاری تعداد اور بھرپور وسائل کے ساتھ میدان میں موجود ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسی جنت میں جانے کے لیے کھڑے ہو جاؤ جس کی
चौड़ाई आसमानों और ज़मीन के बराबर है। एक सहाबी उमैर बिन हमाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा, उसकी चौड़ाई आसमानों और ज़मीन के बराबर है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ। उस पर उन्होंने खुशी का इजहार किया और ये उम्मीद जाहिर की कि मैं भी जन्नत में जाने वालों में से हूँगा। आपने फरमाया, तुम उसमें जाने वालों में से होगे। चुनाचे उन्होंने अपनी तलवार की म्यान तोड़ डाली और चंद खजूरें जो उनके पास थीं निकाल कर खाने लगे, लेकिन जल्द ही अपने पास से तमाम खजूरें फेंक दीं और कहा, इनके खाने तक मैं जिंदा रहा, ये तो तवील ज़िंदगी होगी। फिर आगे बढ़े और दादे शुजात देने लगे, हत्ता कि अरुस शहादत से हमकनार हो गए।